الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى في مقام آخر: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے دین عطا فرمایا ہے. کامیابی کے سارے دروازے وہ دین کے راستے سے ہی کھلتے ہیں. اگر انسان کی زندگی میں دین ہے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی خوش و خرم، آخرت کے اندر بھی خوش و خرم رہے گا. دین کیا ہے؟ دین اپنے آپ کو اپنے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا نام دین ہے. پیدائش سے لے کر موت تک جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے. اسلام اپنے لیل و نہار، دن اور رات کو جس طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح گزارنے کا نام اسلام ہے. اور اللہ کے ہاں پسندیدہ راستہ، پسندیدہ مذہب،
پسندیدہ مسلک، پسندیدہ راستہ وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ الدین یسر، کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ باقی ادیان جو پچھلے گزر چکے، جو شرائع گزر چکے، جتنی شریعتیں آئیں، جتنے قانون اللہ نے بنائے، سب سے زیادہ آسان قانون، سب سے آسان شریعت، سب سے آسانی والا راستہ وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جب انسان یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں دین محمدی والا ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ کہے کہ میں اسلام والا ہوں، میں دین والا ہوں، تو اس نے گویا اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ سے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ان کے طریقے پہ، ان کے پیچھے چلوں گا۔ اپنی عقل کا استعمال نہیں ہے کہ جو میری عقل مانے گی، جو میری طبیعت مانے گی، جیسے میرا مزاج ڈھلے گا اسی طرح ہی میں چلوں گا۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام کسی کی پیروی کرنا نہیں ہے، کیونکہ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے، متبع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے تم تابع ہو رہے ہو قدم بہ قدم اس کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ آج لگتا ہے انسان کو کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری عقل سے ہو رہا ہے، دنیا میں نظر آتا ہے، لیکن آخرت کے معاملہ میں، آخرت کے اندر کامیابی اسی کو ہی ملے گی کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اپنے نبی کے حوالے کیا ہے۔ اب ہمارا اسلام وہ وسیع ہے اور آخری دین ہے، پیغمبر بھی آخری، شریعت بھی آخری ہے، نہ پیغمبر نے اور آنا ہے، نہ شریعت نے اور تبدیل ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، نئی شریعت لے کر نہیں، نیا قانون لے کر نہیں، نیا دستور لے کر نہیں، بلکہ مجدد بن کے آئیں گے۔ اسی اسلام کو جو اس کو آج مسخ کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، مختلف شکل و مختلف طریقے اس کے اندر نئے نئے طریقے گھڑ کے اس کو دین کا نام دے کر داخل کیا جا رہا ہے، اس کا نکھیڑا کرنے آئیں گے، علیحدہ کرنے آئیں گے، دین کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو انسان بھی میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرے گا، اسلام پہ اس کی زندگی نہیں ہے، تو اس کی ساری محنت وہ جتنی کر رہا ہوگا وہ ساری اس کے منہ پہ مار دی جائے گی،
کیونکہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ قبر سب سے پہلی منزل، اس کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے اسلام کا ہونا ہے۔ کہ بتاؤ کس کو مانتے تھے، کس کو رب مانتے تھے، کس کو الہ مانتے تھے، کس کو پالنے والا مانتے تھے، کس کو مشکل کشا مانتے تھے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا گھر، آخرت کا سب سے پہلا گھر وہ قبر ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلے جو سوالات ہونے ہیں وہ دین اسلام کے متعلق ہونے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسلام نے ہی ہمیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ایمان رکھتا ہوں، محمد پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ اس کو اسلام والا کہیں گے؟ نہیں، اسلام والا وہی ہے جو اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مانے گا تو کامیاب ہوگا۔ گویا کہ جو تین چیزیں ہیں، تین سوالات ہیں، ان کا خلاصہ نچوڑ ہی اسلام ہے۔ کیونکہ آج کے دور کے اندر جو علماء کہتے ہیں کہ تین سوال ہوتے ہیں، ما دینو کا، ما نبیجو کا، من نبیجو کا، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فوت ہو گیا، عیسائیت کے اوپر ہی فوت ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کے فوت ہوا ہے، تو اس سے سوال اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ہمارے دور کے اندر کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، شریعت آخری ہے، دستور و قانون آخری ہے، تو اس وجہ سے اب قیامت تک میں جو آدمی فوت ہوگا اسے سوال ہوگا اسلام کے بارے میں کہ ما دینو کا، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ آج کا اگر کوئی عیسائی مر رہا ہے، کوئی یہودی مر رہا ہے، قبر کے اندر جا کر اس سے سوال اگر ہونا ہے تو ما دینو کا، اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین وہ عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، تو ناکام ہے۔ اگرچہ وہ 101% غلط نہ ہو، صحیح تعلیمات اگر کسی خاندان میں چل رہی ہوں، بالفرض محال چل رہی ہیں، اللہ کو ایک مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، انہی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، تب بھی وہ ناکام ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کیا ہے، اسلام کے اندر کیا ہے، یہ سیکھنا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے لیے فرض ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا یہ زندگی میں کامیابی کے لیے نہیں کافی۔ مختلف حالات آنے ہیں، ان حالات کے اوپر میرے نبی نے بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ عمل ہوگا تو زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل اپنی مرضی کا ہے، عمل اپنی منچاہت کا ہے، چاہے وہ جس شعبے میں چلے جائیں، بچوں کی پرورش کے شعبے میں چلے جائیں، بچوں کی تربیت کے شعبے میں چلے جائیں، بیوی کے حقوق کے شعبے میں چلے جائیں، والدین کے حقوق کے شعبے میں چلے جائیں، ہمسایوں کے حقوق میں چلے جائیں،
معاملات لین دین میں چلے جائیں، کسی شعبے میں بھی ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہماری جھولی میں عمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ذلت سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اس کو نفع آخرت میں دے گا، اخروی نفع ہے۔ دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے میرے محبوب نے اعمال بتائے ہیں۔ ہمیں صرف ایک ہی ٹینشن سوار ہے، رزق کی، رزق کے بارے میں پریشان ہیں۔ اب ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ دکانداری کیسے چلے، گھر کیسے چلے، روزگار کیسے لگے، منافع بخش کاروبار کیسے ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کی یہ سوچ بن گئی۔ اور اس کا طریقہ کہ روزگار کیسے بنے، خوشحالی کیسے آئے، گھر کے اندر خوشی کیسے آئے، ہم نے نبی سے نہیں پوچھنا، اپنی عقل سے پوچھنا۔ جب عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر بجائے عزتوں کے ذلت مقدر ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اگر عزت سے رکھنا ہے، خوشحالی کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے رہنا ہے، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی اللہ نے مقدر زندگی کی ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، تو ہمیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں دنیاوی زندگی میں کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اس کے لیے طور طریقے وہ اپنانے پڑیں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کو دیا۔ بدو تھے، جاہل تھے، اجڈ تھے، پرلے درجے کے ظالم ترین انسان، لیکن جب ان کو میرے نبی نے اعمال دیے، دستور دیا، قانون دیا، تو جب ان کی پیروی کرنے لگے، پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے ان اعمال کی برکت سے۔ تو صحابہ خود کہتے تھے پھر کہ اگر ہم، قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، اگر ہم دنیا کمانے کے لیے دنیا کی محنت کرتے تو اتنا ہمیں دنیا نہ ملتی جتنا ہم نے دین کے اوپر محنت کیا اور اللہ نے ہمیں دنیا دی، دنیا دی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، حج کرنے سے، سچ بولنے سے، ماپ تول پورا کرنے سے، اوریجنل چیز دینے سے، صحیح چیز دینے سے شاید ہمارا آخرت کا فائدہ نہیں۔ آخرت کا فائدہ بعد کی چیز ہے، پہلے ہمارے سامنے دنیا ہے۔ جب ان اعمال پہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے میرا رب ہماری دنیا بنائے، اس کے بعد ہماری آخرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دین اسلام کے اوپر مکمل کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔